جی السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اب سے تھوڑی دیر قبل جمہوریت بہترین انتقام ہے کی طرز پر جمہور سے جو انتقام لیا گیا ہے، اور اس مرتبہ جمہور کی جس سیگمنٹ کا انتخاب سندھ سرکار نے کیا ہے وہ ہیں اساتذہ۔ جی ہاں، وہی اساتذہ جن کی قدرت میں یا جن کی قسمت میں مستقبل کے معماروں کی جو ہے وہ تعمیر ہوتی ہے، ہمارے مستقبل کی ایک نئی سمت کا تعین جن کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ اور شومی قسمت دیکھیے کہ ہم نے اپنے ٹیچرز کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے، کراچی پریس کلب پر محض اس لیے دھما چوکڑی مچی، کچھ اساتذہ کو مارا پیٹا گیا کہ ان کا مطالبہ تھا کہ ان کی ملازمتوں کو مستقل کیا جائے، ریگولرائز کیا جائے۔ ان کی حسرت تھی کہ وہ کراچی پریس کلب سے مارچ کریں ٹورڈز چیف منسٹر ہاؤس، جہاں ایک بہت ہی بخشی بخشائی بلیس قسم کی سول مراد علی شاہ نامی موجود ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ ریڈ زون ہے، اور ریڈ زون میں کسی کالے کلوٹے کو، کسی چھوٹے موٹے آدمی کو، کسی بلڈی کامن مین کو پر مارنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ اور سندھ میں جمہوریت جو ہے وہ چند قبروں کے گرد گھومتی ہے، اور ان قبروں کے مجاور چند زندہ وزراء یا وزیر اعلیٰ، ان کی گاڑیاں پارلیمنٹ ہاؤس یعنی صوبہ سندھ کے پروونشل اسمبلی بلڈنگ میں اور اپنے دفاتر کے درمیان گھومتے ہوئے، کہیں ان کے کانوں میں کوئی نازیبہ جملہ، کوئی ایسا ناخوشگوار مطالبہ نہ پڑ جائے عوام کی طرف سے، یا عوام چھوڑیے ان ٹیچرز کی طرف سے جو اپنی ملازمتوں کو پرماننٹ کرنے کا بندوبست کرنے کی حسرت لے کر کے اپنے دل میں آئے تھے۔ اس لیے کراچی پریس کلب پر ان اساتذہ کی تسلی بخش مرمت کا اہتمام کیا گیا۔ یہ مرمت بیسکلی بظاہر سندھ پولیس کے ذریعے کروائی گئی، اور سندھ پولیس کا مطلب ظاہر ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ بیسکلی رضاکار ہیں سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے، جنہوں نے بیچاروں نے ازراہ تفنن یا ازراہ اخلاق وردی پہنی ہوئی ہے۔ رات 8 بجے کے بعد یہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، اور رات 8 بجے سے پہلے یہ پیپلز پارٹی کی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس دوران میں اگر کوئی ان کے ہتھے لگ جائے تو پھر اللہ دے اور بندہ لے۔ اور ظاہر ہے کہ جس وقت پریس کلب پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت 8 نہیں بجے تھے، اس وقت سندھ کی پولیس مراد علی شاہ سرکار کی ڈیوٹی پر تھی، اس لیے وہاں ان کو لٹا لٹا کر کے اور دھما چوکڑی جو کی گئی ہے علمان الحفیظ۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ہوائی جہاز میں ایک موصوف پروفیسر صاحب ڈھلتی عمر کے ایک صاحب نے ان کے لیے دوران پرواز ایک سرپرائز کا بندوبست کیا۔ ان کو ایئر ہوسٹس نے آ کر کے اور باقاعدہ پھول دیے، ان کو کچھ تحائف وغیرہ نظر ان کے کیے، وہ حیرانی سے شکل دیکھنے لگے، تو پتہ چلا کہ اسی جہاز کے جو پائلٹ ہیں وہ آپ کے اسٹوڈنٹ تھے، اور انہوں نے بیسکلی آپ کے لیے یہ انتظام، یہ اہتمام فرمایا ہے۔ پائلٹ اس دوران میں کاکپٹ سے نکل کر کے اندر آیا، اور اس نے اپنی کیپ اتار کر کے اپنے استاد کو سلام کیا، اور وہ پروفیسر صاحب پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگے۔ آنسو دونوں طرف ہیں، کراچی پریس کلب پر بھی اور اس جہاز میں بھی۔ آپ اپنے طور پہ جنت کے حصول کے لیے صدقہ کیے جائیں، خیرات کیے جائیں، ساتھ ساتھ کچھ حرام بھی کھا لیں تھوڑا بہت، پاکستانی روایات کے اپنے حساب سے، پاکستانی اپنی پسند ناپسند کے حساب سے، تو بھی آپ کے حساب سے چلتا ہے۔ لیکن اگر صحیح معنوں میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جنت کون کما رہا ہے یا کس نے دنیا میں جنت کا سا ماحول بنا دیا ہے، تو اس کے لیے آپ کو انفارچونیٹلی اغیار کا ہی رخ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو ویسٹ کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ آئی وش کہ کسی دن ہم اپنے عربی دوستوں کی طرف بھی کسی نہ کسی حوالے سے منہ کریں، لیکن ابھی تک فی الحال ایسا کوئی موقع آیا نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کو کون سے والے آنسو چاہیے۔ اگر آپ کو اس جہاز میں جو پروفیسر صاحب تھے جو ہوا میں معلق اپنی برتھ ڈے سرپرائز برتھ ڈے پارٹی کو انجوائے کر رہے تھے، اگر آپ کو اس قسم کا کوئی سرپرائز اپنی قسمت میں لکھوانا ہے تو اس کے لیے آپ کو ہجرت کرنی پڑے گی۔ ہجرت کا تو ویسے بھی حکم آیا ہے، تو پھر پاکستان سے ہجرت کرنے میں کیا قباحت ہے؟ یہ ایک مشورہ ہے، ضروری نہیں کہ آپ اس پر عمل بھی کریں۔ اگر آپ عمل نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کا سواگت ہے، آپ کو خوش آمدید کہیں گی سندھ پولیس کی یا بالفاظ دیگر پاکستان پیپلز پارٹی کے والنٹیئرز ان یونیفارم کی لاٹھیوں سے آپ کا استقبال کیا جائے گا۔ تسلی بخش ٹیوننگ کی سہولت آپ کو سر راہ مہیا کر دی جائے گی۔ اس کے بعد اگر آپ بچ بچا گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ملازمتوں پر بھی حاضر ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ چونکہ جمہوریت بہترین انتقام ہے اور آپ جمہور ہیں، تو اس لیے یہ دھن تاک اس وقت تک آپ کے ساتھ جاری رہے گی جب تک یہ نام نہاد موروثیت جسے جمہوریت بتایا جا رہا ہے، اس کا ننگا ناچ یہاں ختم نہیں ہو جاتا۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।